عارف صاحب، انڈیا سے آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ مزار پر چادر چڑھانے کی شرعی حیثیت کیا؟ بھیا ہم بہت اعتدال کے ساتھ بات کرتے ہیں، اگر آپ کی ذہن میں نہ آئے نہ صحیح کوئی حرج نہیں، آپ کہیں اور سے پوچھ لیجئے۔ اور ہم سے یہ جو مبالغہ آمیز اور شدت پسندی کے فتوے ہیں نا، اللہ بچائے اس سے، نہ ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی چادر ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز جو شروع ہوئی تھی نا، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ممبر پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس سے ایک درجہ نیچے بیٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ ابوبکر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے یہاں بیٹھیے، یہ سنت۔ سب جانتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ عمر کو اپنی جگہ پہ نماز پڑھانے کا حکم دیں، مجھے پتہ ہے والد بہت نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکیں گے سوائے اس کے کہ وہ رونا شروع کر دیں گے آپ کی محبت میں۔ اور وہی ہوا۔ کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے نہیں کہا کہ حضرت اوپر بیٹھیں۔ یہ جو بہت حدیث کے رٹ لگائے پھرتے ہیں نا، حدیث میں یوں اور حدیث میں یوں اور کتاب میں یوں اور سنت میں یوں، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جگہ سے بھی نیچے بیٹھنا شروع کیا تھا۔ انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ادب احترام۔ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشست تھی اس پہ ایک کپڑا ڈلوا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس جگہ پہ کوئی نہ بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ پھر ترکوں کے زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے گرد پردے لٹکائے جاتے تھے، حتیٰ کہ شاہ فیصل نے پردہ لٹکوایا تھا۔ یہ جتنا ان لوگوں کا دور گزرا ہے اس میں جب بھی پردہ بوسیدہ ہو جاتا تھا تو یہ لوگ لٹکاتے تھے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ اس قبر کی عظمت انسان کے دل میں بیٹھے، بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نیت سے چادر ڈالنا یہ اس کی تکریم اور عزت کی علامت ہے۔ بیت اللہ کو غلاف کیوں پہناتے ہیں؟ سب سے پہلے بیت اللہ کا غلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا، بیت اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے کہ بہت بڑی جگہ ہے، بہت عظیم جگہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں تم سب بغیر لباس کے اٹھائے جاؤ گے، اول من کسا ابراہیم، اور سب سے پہلے سب سے اچھا لباس اللہ تعالیٰ بلائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو اور انہیں پہنائیں گے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے خدا کے گھر کو لباس پہنایا تھا۔ قبروں پہ کیوں چادریں ڈالی جاتی؟ قبروں پہ چادریں ڈالنا حنفی فقہا آخری زمانے کے وہ اس لیے اس پر زور دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ تم ایک عام آدمی کی قبر کو، سادات کی قبر کو، اولیاء کرام کو، ان تینوں کو یکساں کر دو گے۔ سادات کا اس زمانے میں بڑا احترام تھا، وہ کہتے تھے صاحب قبر کی توہین کرو گے تو جو سادات ہیں ان کی قبریں بھی ایسے ہی ختم کر دی جائیں گی جیسے عام عوام کی ہو جاتی۔ اولیاء کرام اور علماء کرام کی بھی قبریں ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ صرف اس کے عزت اور احترام میں ایک اور دوسرے دیکھنے والے کو اس قبر کو دیکھ کے شریعت کا احترام دل میں ابھرے، ان دو مقاصد کے لیے قبر پہ چادر چڑھائی جاتی تھی، بس، تاکہ ایک تو اس آدمی کی قبر عام لوگوں کے برابر نہ سمجھی جائے اور دوسرے کہ لوگوں کے دلوں میں شریعت کے ساتھ تعلق پیدا ہو۔ بہت زیادہ کر لو تو تیسری بات یہ کہ خدا کی رحمت وہاں زیادہ نازل ہوتی ہے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مزار پہ جا کے اگر دعا مانگے
اس لیے کہ یہاں پہ اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے تو یہ جائز ہے۔ بہت ہو گیا تو 3 چیزیں ہو گئی اور کچھ نہیں۔ ان تینوں کاموں کی وجہ سے ہمارے آخری زمانے کے جو حنفی فقہا ہیں، شامی، جو ہمیشہ پونے 200 سال سے اس سے فتویٰ دیتا ہے، ہر مفتی چاہے وہ دیوبندی ہے اور بریلوی ہے اور کوئی بھی ہے، ہر کوئی اس کی طرف انہوں نے لکھا ہے کہ سادات کی، اپنے مشائخ کی اور اپنے علماء کی قبروں پہ چادر ڈالنی چاہیے تاکہ عوام کے دل میں عظمت پیدا ہو۔ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ خدا کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے، لہٰذا دعا کی قبولیت تو صاحب قبر سے تو مانگنا نہیں، مانگنا تو اللہ ہی سے ہے نا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ایک چادر چڑھاتا ہے، نہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، لیکن ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تاکہ قبروں کا احترام باقی رہے۔ اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ بعض فقہا نے وضع السطور والعمائم والثیاب علی قبور الصالحین والاولیاء، وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے کہ قبروں پر پگڑیاں باندھی جائیں۔ آپ اگر سفر کریں نا دنیا کا، مثلاً آپ جائیں یہ جو ترکی کا جزیرہ ہے قبرص، اور ترکی میں تو خاص طور پہ انہوں نے قبر کا جو کتبہ ہوتا ہے نا، اس پہ امامہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی بڑا آدمی تھا۔ کہتے ہیں بعض فقہا نے یہ لکھا کہ قبروں پر پگڑیاں باندھنا اور اولیاء اللہ کی قبروں پر کپڑے چڑھانا، چادریں ڈالنا، فتاویٰ الحجہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں قبر کو کسی بھی چیز سے ڈھانپنا مکروہ ہے۔ ولیکن نحن نقول الآن، لیکن اب ہم اپنے دور میں فتویٰ اس پر دیتے ہیں کہ اذا قصد بہ التعظیم فی عیون العامہ، عام لوگوں کی نظروں میں اس قبر کو ممتاز کرنے کے لیے تاکہ کوئی بھی صاحب القبر، قبر والے کی توہین کا مرتکب نہ ہو، ولجلب الخشوع، اور اس لیے کہ اس کے دل میں اسلام کی یا صاحب قبر کی اور عظمت پیدا ہو اور وہ غفلت سے اپنے آپ کو دھوئے، اور جو آتے ہیں غفلت ان سے ہٹے، فہو جائز، ہم اسے اپنے دور میں جائز سمجھتے ہیں، لأن الاعمال بالنیات، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، نیت اس کی ٹھیک ہے، عمل ٹھیک۔ وَإِنْ كَانَ بِدْعَةٌ، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیا طریقہ ہے، فَهُوَ كَقَوْلِهِمْ بَعْدَ طَوَافِ الْوِدَاعِ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَةُ، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ یا کسی دور میں بھی لوگ بیت اللہ کی طرف پیٹھ کر کے باہر جانا یہ نہیں تھا کہ بیت اللہ کی طرف پشت نہ ہو، یہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ہو گیا ہے، لوگ بیت اللہ کی تعظیم کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اگرچہ یہ بدعت یعنی نیا کام ہے، لیکن ہم اسے شرعی بدعت نہیں کہتے۔ دیوبند کے اکابرین میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کے سارے خلفاء سب سے سنا ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی سے باہر آتے تھے تو الٹے پاؤں آتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف پشت نہ ہو، کسی نے بھی نہیں منع کیا۔ حتیٰ یخرج من المسجد، اور مسجد میں ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جائز ہے اجلالا للبیت، بیت اللہ کی تعظیم میں اگر کوئی آدمی بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے یا قریب کھڑا ہے اور بیت اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اور پھر الٹے پاؤں وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے۔ حتیٰ قال فی منہاج السالکین، میں منہاج السالکین نام کی کتاب میں انہوں نے کہا انہ لیس فیہ سنت مرویہ، یہ سنت نہیں ہے، لیکن اور کوئی چیز ایسی بھی نہیں ہے کہ قد فعلہ وقد فعلہ اصحابنا، ہمارے حنفی فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آدمی اگر چادر چڑھاتا ہے قبر پہ یا پیچھے بیک کی طرف چلتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے زمانے میں جائز ہیں۔ یہ تو ہے اصل فتویٰ۔ دو کام جو ہمارے زمانے میں اس کے ساتھ شامل ہیں، بالکل اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو 30 40 چادریں ہے کوئی تو
یار ہو گئی ایک چادر، بس پتہ ہے کہ یہ علامت ہے کہ کوئی بڑے آدمی. لیکن 50,000 کی چادریں چڑھانا کوئی تک ہے؟ یہ تم کسی قرض دار کا قرضہ ادا کرو یار. اب آگے گرمیاں آ رہی ہیں، لوگوں میں پنکھے 10 15 20 تقسیم کرو فری میں. وہ اصل کام ہے جس سے اللہ خوش ہوگا. سردیاں گزر رہی ہیں، کسی کی گیس کا بل ادا کر دو. چھوٹے بچے ہیں اسکول آتے جاتے ہیں، سائیکل لے دیں کہ بیٹے آپ اس سائیکل پہ آیا جایا کریں. کرنے کے کام یہ ہیں، وہ نہیں کرتے. ایک یہ، اور ایک یہ جو ڈھوم دھمکا ہوتا ہے نا چادر چڑھاتے ہوئے، اتنے آدمی آ رہے ہیں اور اتنے جا رہے ہیں، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. اسی لیے فقہا نے، شامی نے بڑی اچھی بات ایک اور بھی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قبر کا جو کتبہ ہوتا ہے نا، اس پہ وہ چیز نہیں لکھنی چاہیے جو اس شخص میں نہیں پائی جاتی. علامہ شیخ الاسلام والمسلمین، مفسر قرآن، سیدھا سادہ سورہ کوثر کا ترجمہ نہیں آتا اور قبر پہ لکھا ہوا ہے مفسر قرآن. سبحان اللہ. یہ زندے اور مردے، یہ جتنے صاحبزادے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ سب اس قابل ہیں کہ آدمی ان کے اس فعل پہ سے ناگواری کا اظہار کرے. یار اس سے کچھ بھی پڑھا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے، لہٰذا خلفاء بھی چھوڑ دو ان کے، اور ان کے شاگرد بھی چھوڑ دو، اور ان کی جگہ اس صاحبزادے کو آنا ضروری ہے. اس سے ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے. یہ کیا دین ہے؟ فقہا کہتے ہیں قبر کے کتبے پہ وہ القاب لکھوانا جو اس میں نہیں پائے جاتے، یہ گناہ کی بات ہے. حضرت قدوۃ السالکین، امام الواصلین، کتب الاقطاب، ان کے نزدیک اب کتب الاقطاب کوئی چیز ہی نہیں. ان جاہلوں کو کیا پتہ ہے کہ کتب الاقطاب کیا ہوتا ہے؟ یہ عہدہ روحانیت میں جب حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بتایا گیا کہ آپ کو اس مقام پر فائز کر رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا، لکھا ہے تحریر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے وہ مقام دیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے دیا. اور پھر میں نے فلاں دعا مانگی، پہلی مرتبہ اس مقام پہ پہنچ کے اور اللہ نے اسے قبولیت دی. جس کو صحیح نماز پڑھنی نہیں آتی تھی وہ بھی ان کے نزدیک اب کتب الاقطاب ہو گیا ہے. کیا کوئی مسئلہ، کیا دیوبندی اور کیا بریلوی صاحبزادوں نے ڈبو کے رکھ دیا اپنے آباء و اجداد کے مسلک کو بھی، اور جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹ بکتے ہیں، لکھتے بھی جھوٹ ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتب کیا چیز ہے. انہیں یہ نہیں پتہ کہ بیعت کن مقاصد کے لیے ہوتی ہے، لیکن چونکہ حضرت بڑے تھے رحمہ اللہ، اس سے ان کے بیٹے ہیں تو بڑے ہی ہیں، تو اس لیے قبر پہ چادر چڑھانا ان 3 اغراض سے جو گنی ہے ہمارے نزدیک یہ درست.